العظیم۔ عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جامد مخلوق پیدا نہیں فرمایا، بلکہ عملی مخلوق کے طور پر پیدا فرمایا ہے، تاکہ وہ اپنی زندگی جمود کے بجائے عمل کی بنیاد پر گزارے اور اس عمل کے انہیں نتائج بھی دیے جائیں۔ اسی لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بھی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی الدنیا مزرع الآخرہ، یعنی جو کچھ یہاں بویا جائے گا اس کا ثمر آخرت میں پائیں گے۔ تو اس اعتبار سے انسان کے لیے اعمال ہیں اور اعمال کے اقسام ہیں، اور دونوں اقسام کے نتائج ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کے سامنے اعمال کے بہتر قسم کا تذکرہ کیا ہے، تاکہ انسان اپنی زندگی میں بہتر اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اپنے اعمال کو بہتر نتائج کے لیے بنیاد بنائے، اور بہتر نتائج پاتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کا حقدار ٹھہرے، کیونکہ اللہ رب العزت کبھی بھی انسانیت کی برائی نہیں چاہتا، انسانیت کی بھلائی چاہتا ہے، اور کبھی بھی اللہ رب العزت انسانیت کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ انسان خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور قرآن مجید میں ہے کہ ان اللہ لا یظلم الناس شیء، اللہ رب العزت کسی بھی قسم کا کوئی ظلم انسان کے ساتھ نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن انسانیت خود اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہر چیز چاہے وہ بننے والی ہو یا پیدا ہونے والی ہو، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ ہے، اور اس کی تخلیق کا مقصد ہے، پیدائش کی مقصد ہے۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کی بھی کوئی مقصد ہے۔ اگر انسان اپنی پیدائش کی اس بنیادی مقصد سے ہٹ کر اپنی زندگی کو لا حاصل چیزوں میں گزارتا ہے اور غیر مقصودی مصروفیات میں گزارتا ہے تو یہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کے معنی بھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، یعنی کسی چیز کو ایسے جگہ پر رکھنا کہ وہ اس جگہ کے لیے وضع ہی نہیں ہے، اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے، اور چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو کہ جس چیز کے لیے نہ بنا ہو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہو۔ اسی طرح انسان کا مقصد تخلیق عمل صالح کے لیے ہے، اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی عمل صالح کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، لیکن مؤمن ہو۔ مؤمن ہونا خاص شرط ہے، کیونکہ جب وہ مؤمن نہیں ہوگا تو اس کے اچھے اعمال اس کے لیے نتیجہ خیز نہیں ہوں گے، کیونکہ اچھے اعمال کے لیے دائرہ ایمان میں آنا لازمی ہے۔
اور وہو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ. اور یہ اچھے اعمال کیوں؟ یہ اس لیے فلنحیینہ حیاتا طیبہ، جو اچھے اعمال کریں، نیک اعمال کریں، پھر وہ مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور اسے زندگی دوں گا. فلنحیینہ، اسے ضرور زندگی دوں گا. حیاتا طیبہ، پاکیزہ زندگی، یعنی ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کی آلائشوں سے اس کی زندگی کو پاک رکھوں گا. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں بدلہ دوں گا. اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون، وہ بہترین بدلہ جو اس کے کرنے والے عمل سے زیادہ قیمتی ہو. بأحسن ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ کر رہا ہے اس سے بڑھ کر اسے بدلہ دوں گا، لیکن شرط یہ کہ ایمان کے ساتھ اچھے عمل کا مالک ہو. اب صالح عمل کیا ہے؟ صالح عمل وہ اچھا کام، نیک کام، خیر کا کام، یہ سارے عمل صالح. اور پھر یہ صالح عمل ہر برے عمل کا مقابل ہے. اب سچ بولنا یہ عمل صالح ہے، اور جھوٹ بولنا یہ غیر صالح ہے. نیکی کرنا عمل صالح ہے، برائی کرنا غیر صالح. امن کا باعث بننا، انصاف فراہم کرنا یہ عمل صالح ہے. بد امنی کا سبب بننا، نا انصافی کرنا غیر صالح. اخلاقی معیار درست رکھنا یہ صالح عمل. بد اخلاقیوں کے اسباب پیدا کرنا یا خود سبب بننا یہ غیر صالح. یعنی معاشرے میں ہر وہ عمل جو انسان جہری طور پر کھل کر نہ کر سکتے ہوں، دو وجہوں سے، کہ وہ یا شرم محسوس کرتے ہوں یا اپنے آپ کو برا دیکھتا ہو، اس عمل کے کرنے پر وہ سارے غیر صالح ہیں. لہذا ہمارے معاشرے میں تمام تر وہ معاملات جو انسانی زندگی کے لیے صلح یعنی خیر کا باعث نہ بنے، وہ تمام تر اعمال غیر صالح. پھر وہ اعمال چاہے چھوٹے پیمانے پر سرزد ہو یا بڑے پیمانے پر سرزد ہو، وہ اجتماعی اعتبار سے سرزد ہو یا انفرادی اعتبار سے سرزد ہو، ہر لحاظ سے وہ غیر صالح ہی سمجھا جائے گا. اور پھر جو صالح عمل ہے وہ چاہے انفرادیت کے ساتھ متعلق ہو یا اجتماعیت کے ساتھ متعلق ہو. اگر انفرادیت میں ہو تو وہ فرد کے ذات کے لیے خیر کا سبب دو اعتبار سے بنے گا، کہ نہ وہ خود کسی کے لیے مشکل پیدا کرنے کا سبب بنے گا، نہ اس کے مشکل کے سبب بننے کی وجہ سے کوئی اور اس کے مد مقابل آئے گا. لہذا وہ خود اپنی زندگی میں بھی خیر ہوگا اور دوسروں سے بھی خیر میں رہے گا. لیکن جب انسان غیر صالح عمل کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ خود اپنے آپ میں بھی خیر کے خلاف جاتا ہے، عمل غیر صالح کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ غیر صلح کا منبع بن جاتا ہے اور دوسروں کے جانب سے وہ پھر نشانزد ٹھہرتا ہے برے اعمال کے مرکز کے طور پر. لہذا اللہ رب العزت چونکہ انسان کے ساتھ بلائی چاہتا ہے، اس لیے انہوں نے صراحت کے ساتھ انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسانی زندگی میں چونکہ انسان عملی مخلوق ہے، عمل تو وہ ویسے ہی کرتا ہے کیونکہ اس کی زندگی کے ساتھ متعلق چیز ہے، عمل وہ کرتا رہے گا، لیکن وہ عمل پر اس لحاظ سے نظر رکھے کہ میں کون سے عمل کا ارتکاب کر رہا ہوں، میرا وہ عمل صالح عمل ہے
یا غیر صالح عمل ہے، وہ درست ہے، وہ نیک ہے، یا وہ بد ہے یا غلط ہے۔ جب انسان ان چیزوں کا تمیز کرنے لگے تو اس انسان کی زندگی سلامتی کا زندگی بنتا ہے، نہ خارج سے اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہو سکتا ہے، نہ وہ خود خارج کے لیے ایسے اسباب کے لیے دروازے کھول سکتا ہے جو اس کے لیے فساد کا باعث بنے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے معاشرے پر نظر رکھنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں غیر صالح اعمال کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تنظیمیں بھی ہے، ہمارے معاشرے میں جماعتیں بھی ہیں، ہمارے معاشرے سے متعلق ادارے بھی ہیں۔ ہم نے اداروں پر بھی نظر رکھنا ہے، ہم نے معاشرے پر بھی نظر رکھنا ہے، ہم نے جماعتوں اور تنظیموں پر بھی نظر رکھنا ہے۔ اگر جماعتی سطح پر کوئی بھی جماعت ایسا عمل کرنے کا مرتکب ہو کہ وہ اجتماعی پیمانے پر لوگوں کی جذبات اور احساسات کو استعمال کر رہے ہیں اور ان جذبات اور احساسات کے استعمال کے نتیجے میں خیر کے بجائے شر فروغ پا رہا ہو، تو دیکھنا چاہیے ہے کہ وہ من حیث الجماعت معاشرے کے لیے بدی کے اسباب پیدا کر رہا ہے، وہ عمل صالح نہیں بلکہ عمل غیر صالح کے جانب لوگوں کو ابار رہا ہے۔ تنظیموں کو دیکھنا چاہیے، اگر وہ تنظیمیں عمل صالح پر چلتے ہوئے اس کے حرکات سے معاشرے کے لیے صلح اور خیر پیدا ہو رہا ہے تو پھر اس کے حرکات اور سکنات کو صالح سمجھا جائے گا، لیکن اگر وہ عمل صالح کا آڑ لیتے ہوئے معاشرے میں فساد کے اسباب پیدا کر رہے ہوں، بظاہر وہ اپنے آپ کو عمل صالح کے جامے میں پیش کر رہے ہو لیکن ان کے نتائج غیر صالح برآمد ہو رہے ہوں، تو پھر اس کے وہ ظاہری حرکات کو صالح نہیں سمجھا جائے گا بلکہ اس کو یوں دیکھا جائے گا کہ کلمۃ حق یرید بها الباطل، کہ اس نے کلمہ تو حق کا اٹھایا ہوا ہے لیکن عزم اس کے شر کا ہے، عزم اس کے بطلان کا ہے، وہ باطل راستے کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں اداروں میں ہے کہ کوئی بھی ادارہ اگر اس کی حرکت ایسی ہے کہ بظاہر وہ یہ دکھا رہا ہو کہ میں ارادہ خیر کا رکھ رہا ہوں لیکن نتائج اس سے شر کے برآمد ہو رہے ہوں، تو پھر وہ خیر کا عمل نہیں ہے، جامہ اسے خیر کا پہنایا جا رہا ہے، جامہ اسے صلح کا پہنایا جا رہا ہے لیکن نتائج اس کے شر کے برآمد ہو رہے ہو، تو پھر وہی کلمۃ حق یرید بها الباطل جو ابھی ہمارے سامنے ہمارے اسی شہر میں مسجد کا معاملہ اٹھا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہ ادارے اتنے اندھے بھیرے ہیں کہ ان کی نظروں میں ترجیحی اور غیر ترجیحی چیزوں کی تمیز نہیں ہے۔ یعنی ایک محلہ ہے، ایک قریہ ہے، ایک شہر ہے، اس میں لوگ بیمار ہو رہے ہیں، وہاں پر ڈاکٹر کا کوئی بندوبست نہیں ہے، وہاں پر علاج کے لیے ہسپتال اور ڈسپنسری کی کوئی بندوبست نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے پارک بنایا جائے گا۔ آپ پہلے لوگوں کو زندگی تو فراہم کریں، پھر آپ اس کے لیے تفریح کے مقامات فراہم کریں۔ اسی طرح انسانی زندگی میں ترجیحی اور غیر ترجیحی چیزیں ہوتی ہیں، جہاں پر ترجیحی اور غیر ترجیحی چیزوں کی تمیز ختم ہو جائے وہ معاشرہ نامعقول معاشرہ سمجھا جاتا ہے، اور ہمارا یہ معاشرہ اکثریتی بنیاد پر امت مسلمہ ہے۔ اب امت مسلمہ کی جہاں پر وجود ہو وہاں پر امت مسلمہ کی ترجیحی چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اگرچہ جامہ یہ پہنایا گیا ہے کہ یہ سرکاری جگہ ہے اور اس سرکاری جگہ کو ایک مخصوص جگہ سے واگزار کر کے اسے اجتماعی عمل کے لیے رکھا جائے گا، کیا وہاں پر ایک فرد واحد نماز پڑھتا ہے یا وہاں پر اجتماعی معاشرہ نماز ادا کرتا ہے؟ اور پھر جب بنایا ہے تو اسی محلے کے اطراف کے سارے لوگوں نے مل کے بنایا ہے، تو وہ اس محلے کی ترجیح ہے۔ اب اس محلے کی ترجیح کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ پھر اس طرح کی کارروائیاں وہاں ہوتی ہے جہاں پر ریاست خود لوگوں کی ترجیحی ذمہ داریوں کے نبھانے کا ذمہ داری ادا کرتا ہو، لیکن جہاں پر ریاست خود اس ذمہ داری سے غافل ہو
تو پھر وہاں کے مقامی لوگ خود اپنی ترجیحات کو پیش نظر رکھتے ہوئے خود اقدامات کریں گے، لیکن ان اقدامات کو نہ غیر آئینی سمجھا جائے گا نہ غیر قانونی، کیونکہ وہ ان کی ضروریات ہے۔ ان کی ضروریات کو حل کرنا ریاست کی ذمہ داریاں ہوتی ہے، لیکن اگر کہیں پر قوم کے خیر کا آڑ لے کر اس سے شر سرزد ہو رہا ہو تو پھر وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ عمل غیر صالح ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی اس طرح کے فیصلے کرنے والا اپنے آپ کو مؤمن سمجھتا ہو تو پھر وہ ایمان کے تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ترجیحی اور غیر ترجیحی کے درمیان تمیز کرے۔ ہماری اس طرح کی ذمہ داریوں پر فائز حضرات جب ان کا تقرر ہوتا ہے تو ان کے پیش نظر قومی خدمت نہیں ہوتی ہے، وہ پیسے کماتے ہیں۔ جب وہ پیسے خوب کمائیں تو پھر پیسوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے قانون کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اگر مذہب بھی اس سے ٹکراتا ہو تو ہم مذہب کو بھی آڑے نہیں آنے دیتے ہیں، ہم وہاں پر قانون کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ وہ مغرب کے نظر میں اپنے آپ کو منظور نظر ظاہر کرتے ہیں اور یہاں پر اپنے لیے اشتعال انگیز کیفیت پیدا کر کے دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اب پاکستان ہمارے رہنے کے قابل نہیں ہے، ہمیں پناہ کی ضرورت ہے، تاکہ وہ حرام کی کمائی کو باہر جا کر محفوظ بھی رکھ سکے اور اپنے لیے شہریت بھی منظور کروا سکے۔ یہ حربے اس لیے کھیلے جاتے ہیں، ان کا غرض قومی اساسوں کو محفوظ کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی کمائیوں کو محفوظ کرنا پیش نظر ہوتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ معاملات اس زاویے سے دیکھنے چاہیے ہے، اس زاویے سے نہیں کہ انہیں قومی اساسوں کی فکر ہے اور وہ ایک مذہبی استعمال سے نکال کر اسے پھر قوم کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ اور اسی طرح ہماری انتظامی ادارے، پولیس وہ قوم کی حفاظت کے لیے ہے، وہ قانون کی بالادستی کے لیے، قانون کی تنفیذ کے لیے ہے، قانون کی نگہبانی کے لیے ہے، لیکن جب ہمارا پولیس کا ادارہ خود دلالی پر اتر آئے، قانون کی دلالی کے، قانون کو سر بازار بیچنے پہ آئے اور ایک سے پیسے لے کر قانون کی غلط اجرا کرے اور اگلے کو کہے کہ وہ بھی میرے باپ نہیں ہے، ہمیں دو، ہم تمہارے حق میں کر دیں گے، تو ہم کیا سمجھے کہ یہ بلی کو گوشت کا چوکیدار بنایا گیا ہے یا پولیس کو قوم کا محافظ بنایا گیا ہے؟ اب پہلے تو ہم سنتے تھے، اب تو ہمارا خود تجربہ ہوا ہے کہ ہمارے اپنے اسی گلبرگ تھانے کے افسران نے قانون کو سر بازار بیچا۔ سر بازار جب انہیں کہا گیا کہ یہ کیا کرتے ہو، قانون کے رکھوالے ہو، قانون کو بیچ رہے ہو، جھوٹ کو لکھ رہے ہو، تو کہنے لگے کہ کوئی ایسی بات نہیں، وہ بھی ہمارے باپ نہیں لگتے جنہوں نے پیسے کھلائے، آپ کھلائے، ہم آپ کے بارے میں لکھ دیں گے۔ اور وہ پولیس افسران واضح ہے، گلبرگ تھانے والے، یہ انصاف کو عملی جامہ پہنانے والا ادارہ ہے پولیس کا، قانون کے رکھوالی کرنے والے ہیں۔ جب بلی کو گوشت کا چوکیدار بنایا جائے گا تو وہ گوشت محفوظ رہے گا۔ جب پولیس والوں کی روش یہ بنے تو پھر وہ انتظامیہ عمل صالح کا سبب بنیں گے یا عمل شر کا باعث بنیں گے؟ ہمارے یہاں کا صورتحال عمل صالح اور غیر صالح کا کوئی تمیز رہا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر عمل صالح کا جامہ پیسوں کے ذریعے پہنایا جاتا ہے، عمل غیر صالح کو عمل صالح کا جامہ پہنایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں صورتحال ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم عمل صالح کو اس کے اپنے روپ اور اپنے آئینے اور اپنے شکل میں پہچان سکے، اور عمل غیر صالح کو اس کے اپنے روپ اور اپنے شکل میں اسے پہچان سکے۔ اسی طرح کلمہ حق کو حقیقت میں استعمال کرنے کو بھی ہم سمجھ سکے، اور کلمہ حق کو یرید بہ الباطل کی صورت میں بھی پہچان سکے کہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اللہ رب العزت ہمیں حقیقی پہچان نصیب فرمائیں، تاکہ ہم اپنے معاشروں میں چور اور غیر صالح اور مفسد اور فریبکار ہر ایک کی پہچان کر سکیں اور اپنے آپ کو ان کے شرور اور فساد سے بچا سکیں، اور ہم یہ دعا کر سکیں کہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔